بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک انتہائی اہم موضوع معاملات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات میں عقائد کی درستگی اور فرائض کی پابندی کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے باہمی معاملات، آپس کا لین دین۔ کامل مسلمان بننے کے لیے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ بات خوب غور سے ذہن نشین فرمائیے۔ ہزاروں مرتبہ حج عمرہ کر کے خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے، اللہ کے بندوں کے ساتھ فراڈ کر کے، ان کے پیسے کھا کر، ان کی زمینیں غصب کر کے مخلوق خدا کو دیے گئے چکر کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اسلام میں 80% معاملات اور 20% احکامات ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معاملات اور لین دین کو لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب آپس میں لین دین اور قرض کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، لکھو، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور 2 گواہ مقرر کر لو، فإن لم یکونا رجلین، اگر 2 گواہ نہ ملیں، فرجل وامرأتان، ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ مقرر کر لو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو میں حکم کروں اس کو مانو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 22493 اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں مگر دین، قرض۔ دین سے مراد قرض اور تمام حقوق العباد ہے۔ مثلا کسی نے کسی بندے کا اوپر کسی کا حق ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کی زمین غصب کی ہے، اور کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اور کسی کی آبروریزی کی ہے، عزت خراب کی ہے، اور کسی مسلمان کو ستایا ہے، دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دیا، یہ ساری چیزیں معاف نہیں کی جائیں گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی شخص کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، لیکن اس کے اوپر کسی بھائی کا قرض ہے، کسی مسلمان کا قرض ہے، جب تک وہ ادا نہ کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسند احمد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی روح اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے، جنت میں نہیں جا سکتی جب تک وہ قرض ادا نہ کرے۔ ایک مومن دنیا میں اس طرح زندگی گزارا کہ اس نے ساری زندگی رات بھر سجدے میں، دن بھر روزے میں رکھا، یعنی آنکھ جھپکنے کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا، لیکن اس نے کسی کو قرض دینا تھا، اس حال میں دنیا میں سے چلا گیا، تو اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی جب تک وہ قرض ادا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرماتے جس نے کسی کو قرض دینا ہوتا۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازے لائے جاتے، سب سے پہلے یہ پوچھتے، حل علی صاحبکم دین، کیا تمہارے ساتھی کا کسی کے اوپر قرض تو نہیں ہے، کسی کو قرض تو نہیں دینا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرض دینا ہے۔ پھر پوچھتے، حل ترک لہ من وفاء، کیا اس کے ترکے میں اتنا مال ہے کہ جو اس قرض ادا کرے؟ لوگ کہتے نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتے، صلو صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھاؤ، کہ یہ اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، لوگوں کو قرض دینا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، من اخذ شبرا من الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کی صرف ایک بالش زمین ظلم کر کے قبضہ کر لے، یطوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، 7 زمینوں کے اتنے ٹکڑے لا کر اس کے گلے میں بطور توق ڈال کر اس کو زمین میں دسایا جائے گا۔ معزز سامعین، جب ایک بالش زمین قبضہ کرنے پر اتنی سزا ہے، تو جو دنیا میں لوگوں کے پیسے کھا کر، لوگوں کی لاکھوں کروڑوں کی زمینیں قبضہ کر کے اس حال میں دنیا سے چلے جائیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ان کی نمازیں، نیکیاں اور روزے برباد کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اپنی بہنوں اور بیٹوں کو حصے سے محروم رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں تمہیں حکم کرتا ہوں، جو حصے میں نے مقرر کیے ہیں وہ حصے
ان کو دینا ہوگا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میرے حدود ہیں۔ آگے آیت نمبر 14 سورہ نساء میں فرمایا وَمَن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ و رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، وَیَتَعَدَّ حُدُودَ، حدود کو کراس کرے، یعنی جو حصے بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیواؤں کے میں نے مقرر کیے اس سے محروم رکھے، فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا اور یہ ذلت والا دردناک عذاب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک آدمی کے بارے میں کہا یہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ نیک ہے؟ حل سافرت معہ، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا میں نے سفر نہیں کیا۔ حل کان بینک و بینہ معاملہ، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ لین دین کا کیا ہے؟ کہا میں نے نہیں کیا۔ پھر فرمایا حل ائتمنہ علی شیء، کیا تم نے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھ کے آزمایا ہے؟ فرمایا امانت بھی نہیں رکھا۔ پھر پوچھا کیا تم نے ہمسائیگی اختیار کی ہے، اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا میں پڑوس میں بھی نہیں رہا ہوں۔ پھر فرمایا ایک پلیٹ میں کھانا کھایا؟ فرمایا نہیں کھایا۔ جب ایک پلیٹ میں کھانا کھا کر بوٹی میں جو ناانصافی کرے وہ اور چیزوں میں بھی ناانصافی کرتا ہے، جو 100 روپے میں فراڈ کرے وہ لاکھ میں بھی، کروڑ میں بھی کرتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو پرکھنا ہے تقوی میں تو معاملات کر کے دیکھنا ہوگا، جس کے معاملات ٹھیک ہوں وہ متقی پرہیزگار ہے، جس کے معاملات ٹھیک نہ ہوں جتنے بھی نمازیں پڑھے اس کی نمازیں روزے رد کر دیے جائیں گے، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ معزز سامعین، یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ القبر باب کل نفس داخلها، قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ والموت قدح کل نفس شاربها، موت ایسا پیالہ ہے اس پیالے سے ہر آدمی نے پانی پینا ہے۔ قبر کے دروازے سے مشیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، ہر ایک نے گزرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ہم پاک صاف ہو کر جائیں، کسی بھائی کا ہمارے اوپر کوئی قرض نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے لوگوں کو قرض دینا اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں، لوگوں کو پیسے دینا اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں، ہماری تمام زندگی کی عبادات اور نیکیاں، روزے اور حج رد کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آئیے ہم عزم کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاملات میں درست رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔